ایک ایسی کہانی جو ابتدا میں کسی کو نہیں معلوم تھی اور نہ ہی کوئی جانتا تھا اس میں کس قدر طاقتور سچائیاں چھپی ہوں گی۔ ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار جس کا نام ارطغرل غازی تھا، جسے اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا تھا، مگر وہ ایک دن دنیا کا بادشاہ بننے والا تھا۔ دوستو، اس وقت جب دنیا میں طاقتور سلطنتیں ایک دوسرے کو بچھاڑ رہی تھیں، ارطغرل کا قبیلہ محض ایک چھوٹا سا گروہ تھا۔ اس کی سرزمین میں بے شمار دشمنوں سے گھری ہوئی تھی اور اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ طاقت اور نہ ہی کوئی خاص اثر رسوخ تھا۔ صرف ایک چیز تھی جو اس کے پاس تھی، عزم اور اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا پکا ارادہ۔ دوستو، لیکن ارطغرل کے خواب کچھ اور ہی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف لڑائیاں جیتنے سے سلطنت نہیں بنتی۔ اس کا خواب کچھ زیادہ بڑا تھا، کچھ زیادہ بلند تھا، ایسا خواب جس کا نتیجہ آنے والے وقتوں میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا رنگ بنے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکے گا؟ اس کا راستہ اتنا سیدھا نہیں تھا اور جتنے بڑے خواب تھے اتنے ہی بڑے خطرات تھے۔ دوستو، ایک دن جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم صرف زمین کی حفاظت نہیں کریں گے اور ہم ایک عظیم سلطنت بنائیں گے۔ اور پھر ایک لمحہ آیا جب اس کی تقدیر کا ایک نیا دروازہ کھلا، ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے چھپی ہوئی تاریخ کی سب سے حیرت ناک جنگیں، سازشیں اور سیاستیں۔ دوستو، ارطغرل کا خواب صرف ایک چیلنج نہیں تھا، اس کے خلاف دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتیں تھیں، صلیبی فوجیں، تاتاری اور دوسری طاقتیں جو اس قبیلے کو مٹانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک طاقتور دشمن جو کبھی ارطغرل کا اتحادی تھا، اب اس کا دشمن بن چکا تھا اور یہ دشمن اس کا سب سے بڑا اس کو چیلنج اس کا بننے والا تھا۔ پھر ایک دن ایک رازدارانہ پیغام آیا جس میں ایک ایسی تجویز تھی جس نے ارطغرل کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ لیکن وہ تجویز اس کے لیے کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کی زندگی میں سب سے آسان راہ تھی۔ ارطغرل کو اپنی پوری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ اس تجویز کو قبول کرے گا یا اس کے بدلے اپنے قبیلے کے مستقبل کو ایک نئے خطرے کے حوالے کر دے گا؟ کیا ارطغرل یہ فیصلہ کر پائے گا؟ دوستو، یہ ایک وقت تھا جب ارطغرل کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا اور اس کے فیصلے کا اثر صرف اس پر نہیں بلکہ آنے والی کئی نسلوں پر پڑنے والا تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کیا اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا یا اس کے راستے کی کبھی پیچیدگیاں بڑھ گئیں؟ یہ کہانی جو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے دوستو، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ارطغرل کا سفر شروع تو ہو چکا تھا اور اس کی تقدیر میں کچھ ایسا چھپا ہوا تھا جو شاید کبھی کسی نے نہیں سنا۔ لیکن اس کہانی کا اگلا حصہ جو سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کی بنیاد بنے گا، وہ کچھ نرالا ہی ہوگا۔ دوستو، ارطغرل کا خواب ایک چھوٹے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدلنا تھا اور اس کے بیٹے عثمان غازی کے جو ہاتھوں سے ہونا تھا۔ لیکن ارطغرل کی موت کے بعد اس کی تقدیر کا دھارا کہیں اور بہہ چکا تھا اور عثمان کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطنت کے قیام کا ایک نیا سفر کرنا تھا۔ دوستو، عثمان غازی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف اپنے قبیلے کو متحد رکھا بلکہ اپنی حکمت عملی اور جرأت سے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا۔ ارطغرل کی موت ایک نئے دور کا آغاز، لیکن یہ دور اتنا سادہ بھی نہیں تھا جتنا ایک خواب کی تکمیل لگتا ہے۔ عثمان کو جو سب سے بڑی چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اپنے والد کی طرح اپنے قبیلے کو بچانے کے ساتھ ایک وسیع سلطنت کا خواب بھی آنکھوں میں سجا کر اسے حقیقت میں بدلنے کی
کوشش کرنا تھا۔ دوستو عثمان کا عزم اور اس کی حکمت کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے اپنے والد کی موت کے بعد اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی، لیکن اس کا راستہ آسان نہیں تھا۔ دشمنوں کے درمیان ایک کشمکش تھی جہاں صلیبی فوجیں تاتاری اور اس کی سرزمین پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ عثمان کے لیے وقت اپنے قبیلے کو بچانے کا تھا، لیکن اس کے اندر وہ طاقت اور جذبہ تھا جو اسے ایک قدم آگے لے جانے والا تھا۔ ایک دن جب عثمان نے اپنے قبیلے کی زمین کو بچانے کے لیے ایک بڑی جنگ کی تیاری کی تو اس کے ساتھ اس کے وفادار ساتھی تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ جنگ میں عثمان کی حکمت عملی اور اس کی غیر معمولی قیادت نے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اس نے اپنی پہلی بڑی فتح حاصل کی۔ لیکن یہ فتح صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا۔ عثمان غازی اب اس عظیم سلطنت کا بانی بننے کے لیے تیار تھا۔ اس کی پہلی فتح نے اسے مزید طاقتور بنا دیا اور سلطنت کی بنیاد رکھنے کا خواب حقیقت کی طرف بڑھنے لگا۔ اور اس کے بعد عثمان نے اپنے دشمنوں سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کیا، اور ایک دن وہ وقت آیا جب عثمان غازی نے اپنے قبیلے کو ایک نئی سلطنت میں تبدیل کر دی، ایک ایسی سلطنت جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جانے والا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا عثمان کا خواب اتنا آسان تھا جتنا اس نے سوچا تھا؟ کیا وہ اپنے دشمنوں کے بیچ ایک عظیم سلطنت قائم کر پائے گا، اور یہ سلطنت صرف عثمان تک محدود رہے گی یا اس کا ورثہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گا؟ یہ سوالات اس سلطنت کے آغاز کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، اور آگے آنے والی کہانیاں اس سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار تھیں۔ دوستو عثمان غازی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کچھ اس طرح رکھی جا رہی تھی کہ ہر قدم ایک نئے خطرے اور چیلنج سے بھرا تھا۔ دشمنوں کا خاتمہ، دشمنوں کا حلقہ تنگ ہو رہا تھا۔ عثمان کی کامیابی فتوحات اسے ایک نئی راہ دکھا رہے تھے۔ وہ اتنی سلطنت سے بوجھ اٹھا پائے گا؟ کیا وہ اپنے والد ارطغرل کے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہوگا؟ ایک دن عثمان نے اپنے قبیلے کے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کیا۔ جنگ کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا جو سلطنت کے مستقبل کی سمت کا تعین کرنے والا تھا۔ عثمان غازی کی قیادت میں جب صلیبی فوجوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس دوران ایک لمحہ آیا جس میں عثمان نے اپنی حکمت کا بھرپور استعمال کیا۔ صلیبی فوجیں اور اس قدر طاقتور تھیں کہ یہ ایک خوفناک فیصلہ تھا۔ وہ وقت آیا جب عثمان کی فوج نے مورال میں کمی شروع ہوئی اور دشمنوں نے اس کے قریبی علاقے میں دھاوا بول دیا۔ ایک رات عثمان نے اپنے قریبی ساتھی باجزید سے کہا، اگر ہم اس حملے کا مقابلہ نہ کر پائے تو شاید ہمیں اپنی سلطنت کی بنیاد سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے۔ اب وقت تھا جب عثمان نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور اس نے کہ دشمنوں نے کیمپ میں رات کے اندھیرے میں ایک خفیہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس حملے کا مقصد دشمن کے سپہ سالار کو اس کے اندر کیمپ کے اندر پکڑنا تھا تاکہ وہ دشمن کی قیادت کو کمزور کر سکے اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کر سکے۔ عثمان کے حکم پر اس کی فوج نے رات کے سناٹے میں دشمن کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس کی غیر معمولی حکمت عملی نے سپہ سالار کو گرفتار کر لیا۔ یہ حملہ اتنا کامیاب تھا کہ دشمن کی قیادت ختم ہو گئی اور اس کے بعد صلیبی فوجیں شکست کھا گئی۔ عثمان کی یہ کامیابی صرف ایک فتح نہیں تھی بلکہ اس نے دشمنوں کے سامنے اپنی طاقت اور حکمت کا ایسا مظاہرہ کیا جو دشمنوں کے دلوں میں خوف کا ماحول بنانے والا تھا۔ اب عثمان کی قدم سلطنت کی تعمیر کی طرف مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی، حکمت اور بہادری نے اس کے قبیلے کو ایک نیا مقام دیا، لیکن یہ کامیابی صرف ایک آغاز تھی کیونکہ عثمان غازی کا عزم اسے ایک اور اہم فیصلے کی طرف لے جانے والا تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ عثمان کے ذہن میں ایک سوال تھا جس کا جواب اس کی سلطنت کے مستقبل کے لیے اہم تھا۔ کیا ہم اپنے قبیلے کی کامیابی کے لیے ایک نیا سیاسی اتحاد یا اپنی فوجی طاقت کو مزید بڑھاؤں گا؟ دوستو عثمان کا یہ سوال ایک ایسا موڑ تھا جو نہ صرف اس کی سلطنت کی تقدیر پر اثر انداز ہونے والا تھا بلکہ اس کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کا نتیجہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج بھی ہونے والا تھا۔ یہ واقعہ
عثمان غازی کی بہادری اور حکمت کو اجاگر کرتا ہے اور ساتھ ہی ایک سوال چھوڑتا ہے کہ سلطنت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا عثمان اپنی فوجی طاقت کو مزید بڑھائے گا یا سیاسی تعلقات کی جانب قدم بڑھائے گا؟ یہ سوالات سلطنت کی آئندہ سفر کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ دوست عثمان کا ذہن مسلسل اس بات پر مرکوز تھا کہ ایک عظیم سلطنت کو قائم کرنے کے لیے صرف جنگ کی فتوحات کافی نہیں ہوتی، اسے دشمنوں کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت تھی تاکہ اس کی سلطنت کو سیاسی استحکام مل سکے۔ دوست عثمان نے فیصلہ کیا کہ اسے سیاسی تعلقات کی طرف معاف کیجیے قدم بڑھانا ہوگا، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ایک اور چیلنج سامنے آیا۔ عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر تیمور سلطنت کے مشرق سے ایک بڑی طاقت بن رہا تھا اور اس کے ساتھ لڑائی کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عثمان نے اس بات کو بخوبی سمجھا کہ صرف جنگ کی جیت سلطنت کی تقدیر کا تعین نہیں کرتی، اس کے لیے مزید حکمت درکار تھی۔ ایک دن عثمان نے اپنے وزیر سعید بیگ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، ہمیں امیر تیمور سے جنگ کے بجائے ایک سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس اتحاد سے ہماری سلطنت کو مزید استحکام ملے گا اور دشمن کا سامنا ہم ایک طاقتور اور اتحادی کے طور پر بھی کر سکیں گے۔ سعید بیگ نے عثمان کی حکمت عملی سے اتفاق کیا اور فوراً مذاکرات کے لیے سفیر کو تیمور کے دربار بھیجا۔ مذاکرات شروع ہوئے اور عثمان نے ایک زبردست حکمت عملی اپنائی۔ اس نے تیمور کو یہ بار بار کرایا کہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کی طاقت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جنگ کے بجائے اتحاد سے فائدہ اٹھانا بہتر ہوگا۔ کامیابی کی توقع تو نہیں تھی، مگر عثمان نے اپنی باتوں میں ایسی حکمت اور معقولیت پیش کی کہ تیمور نے متحد ہونے کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس اتحادی معاہدے نے عثمان غازی کو صرف سیاسی استحکام فراہم نہیں کیا بلکہ اس کا اثر سلطنت کے داخلی استحکام پر بھی پڑا۔ دوستو، اس دوران عثمان کی سلطنت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج سامنے آیا۔ ایک دن عثمان کی فوج نے ایک چھوٹے سے قبیلے پر حملہ کیا جو اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عثمان نے اس قبیلے کے سردار کو شکست دے دی اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی حکمت اور رحم دلی کو ظاہر کرنے والا تھا۔ عثمان نے قبیلے کے سردار کو تو معاف کیا اور اسے اپنی فوج میں شامل کرنے کی بھی پیشکش کی۔ یہ فیصلہ اتنا غیر متوقع تھا کہ دشمن بھی دنگ رہ گئے۔ عثمان کی رحم دلی اور حکمت نے اس کی سلطنت کو ایک نیا مقام دیا اور اس کے دشمنوں کے درمیان اس کا اثر مزید بڑھایا۔ اس فیصلے نے نہ صرف اس کی طاقت کو مضبوط کیا بلکہ اس نے دشمنوں کو ایک واضح پیغام دیا۔ عثمان غازی کوئی عام فاتح نہیں بلکہ حکمت والا رہنما بھی ہے۔ اب سلطنت عثمانیہ کی تقدیر کچھ نیا رخ اختیار کرنے والی تھی۔ عثمان نے اپنے دشمنوں کو سیاسی سطح پر زیر کیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے قبیلے کو ایک ایسی سلطنت میں تبدیل کیا جس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا۔ دوست عثمان کے وفات کے بعد تخت پر بیٹھتا ہے اس کا بیٹا اور خان، جس نے صرف تلوار نہیں چلائی بلکہ سلطنت کو ایک نظام دیا۔ اس کے دور میں پہلی بار باقاعدہ عثمانی فوج یعنی ینسیز بنی جو وفاداری، نظم اور جنگی مہارت میں بے مثال تھی۔ پھر آئے مراد اول جنہوں نے بلکان کی جنگوں میں ایسی فتوحات کیں کہ یورپ دہل گیا، لیکن جنگ میں شہید ہوئے جو پہلے سلطان تھے۔ ان کے بعد با یزید یلدرم جسے بجلی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی جلغار اتنی تیز تھی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مگر تقدیر نے ایک موڑ لیا۔ تیمور لنگ کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی اور عثمانی سلطنت بکھر گئی۔ دوستو، اس کے بعد مراد دوم نے دوبارہ سلطنت کو جوڑا اور اس کے بیٹے نے وہ کارنامہ کیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح صرف 21 سال کا نوجوان، لیکن دل میں آگ اور دماغ میں علم۔ 1453 میں اس نے دنیا کی سب سے مضبوط فصیل قسطنطنیہ کو فتح کیا، ایک شہر جو ہزاروں سال سے ناقابل تسخیر تھا۔
رومی، صلیبی، منگول سب ناکام رہے، لیکن عثمانی توپوں کی گرج اور محمد کی ذہانت کے سامنے وہ فصیلے ریت کی دیوار ثابت ہوں۔ قسطنطنیہ میں اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا نیا مرکز تہذیب، علم اور طاقت کی علامت بنا۔ دوست عثمان کے بعد آنے والے سلاطین نے صرف زمینیں نہیں جیتی، دل بھی جیتے۔ انہوں نے شریعت کو قانون اور علم کو اسلحہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں، عدل، علم اور ایمان سے قائم رہتی ہے۔ دوستو سلطنت کا زوال اس کے عروج سے زیادہ دلچسپ ہے، جس نے اتنی بڑی مضبوط سلطنت کو بکھیر دیا۔ دوستو میں اس کا تجزیہ تھوڑا مختلف انداز میں کرنا چاہوں گا۔ یورپ نیند سے بیدار ہو کر علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا تھا جب توپ کا مقابلہ تلوار سے کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا عروج یورپ کے سائنسی پرواز کے سامنے ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ ایک عظیم سلطنت جو صدیوں تک 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی ہے، جہاں اذانوں کی آوازیں قسطنطنیہ، قاہرہ اور دمشق کے میناروں سے بلند ہوتی ہیں، لیکن پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک دن یورپ کے لیبارٹریز سے اٹھنے والا دھواں عثمانی توپ خانے کے کلوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک سلطنت کو گرا دیا؟ یہ سوال ہے دوستو۔ 18ویں صدی کا یورپ ایک انقلاب کی دہلیز پر تھا۔ گلیلیو دوربین سے ستارے دیکھ رہا تھا، نیوٹن کشش ثقل کے اصول کو دریافت کر رہا تھا، اور واٹ بھاپ کے انجن سے انڈسٹریز کو بدل رہا تھا۔ ادھر سلطنت عثمانیہ ابھی بھی وہی پرانے نظام، وہی درس گاہیں جہاں فلسفہ کفر تھا اور فزکس اور کیمسٹری تو دوا بنانے تک ہی محدود تھی۔ یورپ نے جب چھاپا خانہ ایجاد کیا، عثمانی علماء نے اسے بدعت قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں ہر گاؤں میں کتابیں، اور عثمانیہ میں جہالت کا اندھیرا چھا گیا۔ جب نیپولین نے توپوں کے ساتھ مصر پر حملہ کیا، عثمانی سپاہی تلواریں تھامے حیران رہ گئے کہ یہ کیا، بغیر گھوڑوں کے جنگی گاڑیاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو یورپ نے یونیورسٹیز، تجربہ گاہیں اور سائنسی ادارے بنائے۔ عثمانی دربار میں وہی سازشیں، وہی محل کی سیاست۔ جب یورپ کے انجینئر ریل گاڑی چلا رہے تھے، عثمانی وزراء وقت گزرنے کے لیے تسبیح کے دانے گن رہے تھے۔ یہ صرف توپوں یا بندوقوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دماغوں کی جنگ تھی، اور عثمانیہ یہ جنگ بری طرح ہار چکی تھی۔ تو کیا سلطنت عثمانیہ صرف تلوار سے ہاری؟ نہیں، وہ علم سے ہاری، سائنس سے ہاری، اور اس ترقی سے ہاری جس نے اسے کبھی اپنے دروازے سے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ یورپ کی لیبارٹریز میں جو انقلاب آیا، اس نے صرف صنعتی دور کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ ایک ایسی دنیا بنائی جہاں وہی غالب ہوا جو جانتا تھا، جو سمجھتا تھا، اور جو وقت کے ساتھ چلنا جانتا تھا۔ دوستو عثمانی سلطنت نے وقت کو روکنا چاہا، اور وقت نے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم یورپ کی سائنسی سوچ کا موازنہ کر رہے ہیں خلافت عثمانیہ کی عیاشی، غرور اور غفلت سے، اور بتائیں گے کہ کیسے یورپ نے کتاب، تجربہ اور مشین سے خلافت کو اکھاڑ پھینکا۔ دوستو جب یورپ نے کتاب اٹھائی اور خلافت نے پیالہ اٹھایا۔ دوستو کہانی کا دوسرا باب، جہاں ایک طرف یورپ کے ہاتھ میں خیرد تھی، دوسری طرف خلافت کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے یورپ نے گن پاؤڈر سے زیادہ علم و نظم اور منصوبہ بندی سے ایک صدیوں پرانی سلطنت کو گرا دیا۔ دوستو 18ویں صدی میں پیرس اور لندن کی سڑکوں پر بھاپ سے چلنے والی گاڑیاں آہستہ آہستہ گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ رہی تھیں، اور عثمانی دربار میں سلطان اپنے حرم میں ہزاروں کنیزوں میں گم، وزیر اپنے محلات میں موسیقی کی محفلوں میں مصروف، اور فوجی بدلے ہوئے وقت کی ہلکی سی آہٹ بھی نہ سن سکے۔ یورپ نے سائنسی ایجادات کو قوم کی طاقت بنایا، نیویگیشن، پرنٹنگ پریس، لوہے کی فیکٹریاں، ریلوے اور جدید توپ خانے، جبکہ خلافت نے علم کو کفریات کہہ کر دروازے بند کر دیے۔ مدارس میں آج بھی وہی نصاب، وہی پرانی مباحث، آسمان 7 ہیں یا 8، زمین ساکن ہے یا
متحرک ہے۔ دوستو یورپ نے اکیڈمی بنائی، عثمانیہ نے کوٹھیاں بنائیں، یورپ نے تحقیق کی، خلافت نے رقاصاؤں پر سرمایہ لگایا، یورپ نے قوم بنائی، ترکی کی خلافت نے نسلیں برباد کی۔ پھر آتی ہے وہ گھڑی جب یورپ نے کہا خلافت صرف نقشہ ہے، طاقت نہیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے، عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، یورپ کے منصوبے میں وہ پھنس گئے۔ لارنس آف اریبیا جیسے خفیہ ایجنٹ عرب قبائل کو عثمانیوں کی خلافت پر اکساتے رہے، اور ادھر قسطنطنیہ میں سلطان محلات سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وہ دن آیا 1924 تو خلافت ختم کر دی گئی، ترکی کا ایک نیا ملک بن گیا اور سیکولر جدید ریاست الخلافت تاریخ کا باب بن گئی۔ تو کیا خلافت تلوار سے ہاری؟ دوستو اس کا جواب ہے نہیں، وہ اپنی غفلت، عیاشی اور علم دشمنی سے ہاری۔ یورپ نے توپ سے نہیں کتاب سے فتح کی، یورپ نے رقص نہیں ریسرچ کو اپنایا۔ سلطنتیں ہمیشہ جنگوں سے نہیں گرتی، اکثر وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک ہلکی سی چنگاری بھی سب کچھ راکھ بنا دیتی ہے۔ دوستو جب خلافت ختم ہوئی تو عالم اسلام پر کیا بیتی، کیسے مسلم دنیا صدیوں تک اپنا مرکز کھو بیٹھی، اور کیا آج بھی ہم ویسے ہی خواب غفلت میں ہیں؟ تب تک سوچئے گا ضرور کہ کہیں ہم بھی اسی خلافت جیسے تو نہیں ہو چکے۔ بہت شکریہ۔